خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے اور بہتر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے آپ کی سماعت کے لیے مضامین پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اور مسائل جو طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو عام بیماریوں سے، ان سے بچ سکتے ہیں۔ پیراسائٹک ڈیزیز کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے تھے، جو کہ بہت عام ہیں اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ اکنامیکل لاس ہوتا ہے، جن کو بہت آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان کے جو طریقہ کار ہے جسم میں داخل ہونے کا، اگر اس کو روکا جائے تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ ایسکرس لمبریکوائڈس، اس کو جو ہے نا لارج انٹسٹائنل راؤنڈ ورم بھی کہا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ راؤنڈ ورم کے ذریعے نام سے پہچانے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو پیراسائٹ ہے یہ پوری دنیا کے اندر یعنی کہ پھیلا ہوا ہے، ہر ملک میں اس کے یعنی کہ کیسز ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی جو اینول ماربیڈیٹی ہے اور جو انفیکشن اس کا ہو سکتا ہے وہ تقریباً 1 بلین یعنی کہ افراد میں 10 لاکھ افراد میں یعنی کہ انفیکشن ہو جاتا ہے، اور مارٹیلٹی جو ہے وہ 20,000 کیسز میں ہو سکتی ہے، یعنی کہ 20,000 افراد اس بیماری سے جو کہ ایسکرس سے پیدا ہوتی ہے اور جو اس کیڑے سے اور جو اس پیراسائٹ سے پیدا ہوتی ہے، 20,000 افراد جو ہے نا ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسکریاسس جو ہے ہر ایج کے لوگوں میں ہو سکتا ہے، مگر زیادہ تر یہ 5 سال سے 9 سال کے گروپ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی جو انسیڈنس ہے اس کا زیادہ تر جو شکار ہیں وہ رورل دیہاتوں میں یعنی کہ جو کہ لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان ہائیجینک کنڈیشن جو ہے نا اس کے لیے بہت آسانی سے پھلنے پھولنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا سائز تقریباً جو ہے فیمیل ورم کا سائز جو ہے وہ 30 سینٹی میٹر سے لینتھ میں اور 5 ملی میٹر جو ہے وہ تھکنیس میں ہوتا ہے۔ میل جو پیراسائٹ ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے فیمیل سے۔ طرز حیات اس قسم کا ہے کہ یہ پیراسائٹ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء جو کہ ویجیٹیبلز یا کچی سبزیاں جو اگر کھائی جائیں اور جو فارم سے جو سبزیاں آتی ہیں وہ اگر کنٹامنیٹ ہوں فیکل میٹر سے یا ہیومن ایکسکریٹا سے، جیسے عام طور پر ہمارے کنٹریز میں دیہاتوں میں لوگ جو ہے نا فارمز میں ہی رفع حاجت کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے نا وہ جو فیکل میٹر ہے وہ اسپریڈ ہو جاتا ہے کھیتوں کے اندر۔ اس کے اگر وہ لوگ انفیکٹڈ ہیں اس پیراسائٹ سے تو وہ اپنے اسٹول کے اندر یہ ایگز جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں، اور یہ ایگز جو ہے نا وہ سبزیوں اور ترکاریوں اور اس کے ذریعے ہم دوسرے افراد کو انفیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی لارول اسٹیج جو ہے جو کہ ایگ سے نکلتی ہے وہ 250 مائکرو میٹر اس کی لینتھ اور 15 مائکرو میٹر اس کی تھکنیس ہوتی ہے۔ اگر یہ جو ہے ایگز جو ہیں اگر کنٹامنیٹڈ فوڈ کے ذریعے جسم کے اندر پہنچ جائیں تو وہ انٹسٹائنل وال کو جو اس کے جو ایگ سے لاروا نکلتے ہیں، انٹسٹائنل وال جو آنتوں کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو کر اور جو اسمال بلڈ ویسلز ہیں وینیولز اور لیمفیٹکس اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ان وینیولز اور لیمفیٹک کے ذریعے یہ لاروی جو ہے لیور جگر تک پہنچتے ہیں اور جگر کے بعد دل تک پہنچتے ہیں، دل کے پہنچنے کے بعد یہ لاروی جو ہے لنگس میں پہنچ جاتے ہیں۔ لنگس میں پہنچنے کے میں تقریباً
1 سے 7 دن کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران یہ جو لاروی ہیں یہ گرو ہو کر 1 سینٹی میٹر تک ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ لنگس کی جو ایلویولر وال ہے یہ اس کو پیئرس کر کے یہ لاروی جو ہے وہ برونکیل ٹری کے ذریعے ٹریکیا تک پہنچ کر اور گلاٹس تک پہنچ کر ایسوفیگس کے اندر پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ کھانے کی نالی میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو لاروی ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے اسمال انٹسٹائن میں پہنچ کر 2 سے 3 مہینے کے اندر ایک ایڈلٹ وارم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فیمیل جو ہے وہ اس کا جو انٹسٹائن میں رہنے کا وقفہ ہے وہ تقریباً 1 سال سے 1.5 سال تک وہ اس میں رہ سکتی ہے انٹسٹائن کے اندر، 12 سے 18 منتھ تک، 12 to 18 منتھ تک وہ جو پیراسائٹ ہے ایڈلٹ وارم ہے وہ انٹسٹائن میں رہ سکتا ہے۔ اس کی کیپیسٹی کا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کیا کیپیسٹی ہے۔ ایک فیمیل ورم جو ہے، راؤنڈ ورم جو ہے، فیمیل راؤنڈ ورم جو ایسکیرس کی ہوتی ہے، ایسکیرس لوبرکائڈس کی ہوتی ہے، وہ 25 ملین ایگز ڈیلی پروڈیوس کر سکتی ہیں، یعنی کہ 25 ملین ایگز پروڈیوس کر سکتی ہے، اور ایوریج ڈیلی آؤٹ پٹ جو ہے وہ تقریباً 200,000 ہو سکتا ہے اس کا، 200,000 ایوریج آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے اس کا، جو کہ فیمیل ورم ہے جو انٹسٹائن میں ہوتا ہے۔ اور یہ ایگز جو ہے نا پھر دوبارہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں فیکل میٹر میں۔ جو پرسن جو اس ہاربر کرتا ہے جس کے پیٹ کے اندر یہ کیڑے ہیں، تو ایک ورم جو ہے وہ 200,000 ایگز جو ہے وہ پر ڈے کے حساب سے فیکل میٹر میں پاس کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایگز جو ہے یہ 21 to 30 ڈگری ٹیمپریچر اور مائسچر کے موجودگی میں ان کے اندر جو ایگز میں انفیکٹیو لاروا ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ ایگز جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہیں کیمیکل ڈس انفیکٹنٹ سے، کیمیکل ڈس انفیکٹنٹ اگر استعمال کی جائیں تو بھی نہیں ختم ہوتے، اور یہ سروائیو کرتے ہیں منتھس اینڈ منتھس تک، یہ سروائیو کر سکتے ہیں سیوریج لائن کے اندر۔ ان کا کلنگ اگر ان کا یہ جو ہے تقریباً 40 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پر اگر 15 آورس تک یعنی کہ وہ ہیٹ دی جائے جب جا کے یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ مین ٹو مین ٹرانسمیشن بھی ہو سکتی ہے، آٹو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہی یہ پیراسائٹ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا بچے جو ہیں اگر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور اس کے اندر ان کے ہاتھوں میں فیکل میٹر یا رہ گیا ہے، اور وہ دوبارہ کھانا کھانے کے دوران جو ہے نا وہ پیراسائٹک کے ایگ جو ہے کھانے کے ساتھ دوبارہ جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آٹو انفیکشن۔ آٹو انفیکشن یعنی کہ اپنے ہی آپ جو اس کا انفیکشن ہے اپنے پیٹ کے سے نکلے ہوئے فیکل میٹر سے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے غذا کو آلودہ کر کے وہ دوبارہ یہ ایگز جو ہے نا پیٹ کے اندر داخل ہو جائیں، اور پھر ایک سائیکل چل نکلتا ہے، اور وہ سائیکل پھر ایک اس الٹیمیٹلی وہ پیراسائٹس کو بڑھنے کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ اس کی جو علامات ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ کتنے ورمز پیٹ میں موجود ہیں۔ 10 to 20 ورمز جو ہیں وہ اگر ہوں تو وہ ان کا کوئی ایسا خاص سائن سمٹم نہیں ہوتی، مگر ان کی تعداد اگر زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ایکسٹینسو پیشنٹ کے اندر ایکسٹینسو لیسیٹیوڈ یعنی تھکاوٹ، ویٹ لاس، اینوریکسیا، ڈسٹینڈیڈ ایبڈومن پیٹ پھول جانا، انٹرمیٹنٹ لوز اسٹول، کبھی کبھار جو ہے نا ڈائریا ہو جانا، اور بعض دفعہ وومٹنگ۔ پلمونری اسٹیج کے اندر جب یہ پیراسائٹ داخل ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن میں مریض کو کفنگ
کھانسی ہوتی ہے اور سانس پھولنے لگ کے عمل ہوتا ہے، جیسے استما کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے، ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. اور یہ ورمز جو ہیں بعض دفعہ جو ہے وومٹنگ کے ذریعے بھی منہ کے ذریعے نکل آتے ہیں بچوں میں، اور بعض دفعہ جو ہے نا ڈائریا کے اندر بھی یہ جو ہے نا فیکل میٹر کے اندر پورا ورمز جو ہے نا وہ پاس ہو جاتا ہے. اس کی ڈائگنوسس جو ہے، تشخیص جو ہے اس کی بہت آسان ہے، جو کہ فیکل میٹر کے مائکروسکوپک ایگزامینیشن سے کی جا سکتی ہے، جسے کہتے ہیں اسٹول ڈی آر ایگزامینیشن، ڈیٹیل ایگزامینیشن آف اے اسٹول، جس کے ذریعے مائکروسکوپک ایگزامینیشن سے اس کے ایگس جو ہے وہ پہچانے جا سکتے ہیں، ایزیلی پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ ایسکرس کے ایگ ہیں اس میں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی تشخیص ڈائگنوسس ہو جاتی ہے. اس کا ٹریٹمنٹ اور پریونشن، اس کے لیے اسپیشل خاص دوائیاں ہیں جو میڈیسن ہیں. میبینڈازول 200 ملی گرام فار ایڈلٹس اینڈ 100 ملی گرام فار چلڈرن فار 3 days آر افیکٹو. مگر سب سے اہم چیز جو ہے نا گڈ ہائیجین از دا بیسٹ، یعنی کہ گڈ ہائیجین کنڈیشن جو ہے وہ سب سے اہمیت رکھتی ہے اس کی پریونشن کے لیے، اس کے احتیاط کے لیے، کہ کھانے پینے کی اشیاء کو آلودہ نہ ہونے دیں. کھانے پینے کی کچی جو سبزیاں ہیں ان کے کھانے میں احتیاط کریں، جو کہ عام طور پر ہمارے سلاد کے اندر جو ہے استعمال کی جاتی ہیں. ہم نے پہلے بھی آپ کو سبزیوں کے بارے میں بتایا کہ صحت مندی کے لیے جو سبزیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ بیماری کا سبب بن سکتی ہیں. جیسے آج کل کے دور میں سب ڈاکٹر حضرات یہی کہتے ہیں کہ سبزیاں استعمال کریں اور پھل استعمال کریں، مگر سبزیوں کی کنڈیشن اگر دیکھی جائے تو اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ سیوریج واٹر سے ہی کلٹیویٹ کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب کلٹیویشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اسی واٹر سے ان کو واش کیا جاتا ہے. تو ان حالات کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر سیوریج واٹر استعمال کیا گیا کلٹیویشن میں اور اس کی واشنگ وغیرہ کے لیے اس کو، تو کس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے ہر حکومت سے لے کر ہر فرد کو اس کی آگاہی ہونی چاہیے، اور اس قسم کی کلٹیویشن جو ہے جو کہ سیوریج واٹر سے کی جاتی ہے اس پہ پابندی عائد ہونی چاہیے، اور صاف ستھری سبزیاں بہت اچھے پروسیس ہو کے جو ملتی ہیں وہ استعمال کی جائیں تاکہ اس بیماری سے لوگ بچ سکیں.